وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خوف فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ٹھیک، فارسی میں ترجمہ دیا گیا ہے اور پھر ترجمے کے بعد جب تجزیہ آئے گی تو تجزیہ میں ہر کلمے کا تفصیلی معنی بیان کریں گے، لہذا میں ابتدا میں معنی بیان کروں یہ بہت زیادہ معقول نہیں ہے. ترجمہ پڑھتے ہیں، ترجمے کے بعد تجزیے میں ہر کلمے کے معنی اور مفاہیم سے آگاہی حاصل ہو جائے گی. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ترجمہ کیا پس آنگاہ کی آن بزرگ ترین فراگیرندے آیت. فَإِذَا، پس اس وقت کی جب سب سے بڑا لپیٹ میں لینے والا آ جائے. تامہ یعنی فراگ گرندے، جو سب پر مسلط ہو، جو سب پہ بھاری ہو، جو سب کو اپنی گرفت میں لے لے. کبرا جو ہے وہ اس میں تفضیل ہے، سب سے بڑا. بس اس وقت کی جب سب سے بڑا تسلط اور گرفت میں لینے والا آئے گا. یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن کی جب انسان نے جو کچھ کوششیں کی ہیں اسے دیکھے گا، اسے یاد کرے گا. یتذکرو متذکر ہوگا، یاد کرے گا. یوم اس دن یتذکر الانسان، انسان متذکر ہوگا، انسان کو یاد آئے گا یا دیکھے گا ما سعی، جو کچھ اس نے کیا ہے، جو کوششیں اس نے کی ہے. وبرزت الجحیم لمن یرا، اور دوزخ اور جہنم ان لوگوں کے لیے کہ جو دیکھیں گے آشکار ہو جائے گی، ظاہر ہو جائے گی. برزت الجحیم، جحیم یعنی جہنم، برزت آشکار ہو جانا، ظاہر ہو جانا. اور جہنم آشکار ہو جائے گی لمن، ان لوگوں کے لیے، یرا جو دیکھیں گے. فاما من طغی، لیکن وہ شخص کہ جس نے طغیان کیا، جس نے سرکشی کی، بغاوت کی، نافرمانی کی. وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو چنا. آثر انتخاب کیا، چنا. ٹھیک، اور وہ کہ جس نے دنیا کی زندگی کا انتخاب کیا. فإن الجحیم هی المأوى، پس جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. فإن الجحیم، جہیم یعنی جہنم، مأوى یعنی ٹھکانہ، جگہ. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ کہ جو اپنے رب، اپنے پروردگار کے مرتبے اور اس کی منزلت سے جس نے خوف پیدا کیا، جو ڈرا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے دور رکھا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس جنت اس کا ٹھکانہ ہے. ٹھیک مولانا، یہ ترجمہ ہو گیا. اب تجزیہ. اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی چونکہ پہلے گزر چکا ہے. اذا کا بھی نہیں، جاءت کا بھی نہیں کیا ہے. التامہ، التامہ کے معنی ہے غالب، برتر، عظیم، فراگیر. یہ اس طریقے کے معنی سمجھ رہے ہیں.
جو سب پہ غالب ہو، جو برتر ہو، عظیم ہو، فراگیر یعنی سب کو اپنی چپیٹ اور لپیٹ میں لینے والا ہو۔ اسم فاعل الثلاثی مجرد از مادہ تم و تموم بمعنی غلبہ و علو و کثرت و بزرگی، یعنی اسم فاعل ہے ثلاثی مجرد سے اور اس کا مادہ ہے تم اور تموم، اور ان کے معنی ہے غلبہ، بلندی، کثرت، بزرگی وغیرہ وغیرہ۔ تامہ از اوصاف یا نامہ قیامت است، یعنی کہ تامہ یا تو قیامت کا نام ہے یا قیامت کی صفت ہے، وصف قیامت ہے یا اسم قیامت ہے۔ سمجھ رہے مولانا؟ خود قیامت کو تامہ کہا جاتا ہے یا یوں کہا جائے کہ قیامت کی ایک صفت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر نام قیامت تو تامہ یعنی قیامت، اور اگر وصف مانیں گے تو گویا قیامت کی کا ایک وصف ہے، ایسی قیامت کی جو سب کو اپنی چپیٹ میں لے لے، جو سب پر غالب ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ یا بڑی قیامت، عظیم قیامت ہے نا، اس طرح کی۔ بدر قرآن یک بار بکار رفتے، یہ کلمہ قرآن میں ایک ہی بار آیا ہے یہیں پہ۔ قیامت را تام میں گوین زیرہ حادثے اس بزرگ و فراگیر و غالب برہمیں۔ ٹھیک ہے، تامہ کے معنی اگر بزرگ نہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعد میں کبرا آیا ہے، کبرا کے خود معنی کیا ہے مولانا؟ بڑے کے ہیں، اور وصف کے طور پہ کبرا آیا ہے، تو تامہ کے معنی خود قیامت کے کیے جائے۔ سمجھ رہے مولانا؟ قیامت کا نام ہے تامہ، اچھا تامہ یعنی قیامت۔ تو اب سوال یہ ہوگا کہ قیامت کو تامہ کیوں کہا جاتا ہے؟ قیامت کو تامہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قیامت کا حادثہ بہت بڑا ہے، غالب ہے، ہر ایک پہ مسلط ہونے والا ہے، ہر ایک کو اپنے گرفت میں لینے والا ہے۔ ٹھیک، چلو الکبرا، اس کے بارے میں یوم کو بھی نہیں دیا۔ یتذکر بیاد می آبرت، تذکر یتذکر، تذکر باب تفاعل، یتذکر وہ یاد کرتا ہے، بیاد می آورت، یاد بیاد آوردن یعنی یاد کرنا، ذہن میں لانا۔ ٹھیک، فعل مضارع ہے اور باب تفاعل سے ہے، اور یہ متعدی ایک مفعولی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ فاعل پہ بات تمام نہیں ہوتی، اس کے بعد مفعول کا تذکرہ کرنا پڑتا ہے، اور ایک ہی مفعول کافی ہوتا ہے معنی کو کامل کرنے کے لیے۔ الانسان اسم جنس است و برائے مذکر و مؤنث یکساں بکارمی روایت، کہہ رہے ہیں کہ انسان اسم جنس ہے۔ کیا ہے؟ اس میں جنس ہے جو اپنے تمام مصادیق پہ یکساں، اسی لیے مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یہ برابر ہے۔ مرد کو بھی انسان کہا جاتا ہے، عورت کو بھی انسان کہا جاتا ہے۔ در ان کے نون آخر انسان زائدہ اس اختلافی وجود نہ دارد، کہنے کہ انسان میں جو نون ہے اس کے زائدہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ علماء اور نحویین کا ماننا یہ ہے کہ کلمہ انسان کے آخر میں جو نون ہے وہ زائدہ ہے، لیکن اس کے اشتقاق کا مبدا کیا ہے، کہاں سے مشتق ہوا ہے، کس کلمے سے بنا ہے، اس کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ ٹھیک مولانا؟ ایک ایک بات کو ذہن میں رکھو۔ پہلی بات کیا ہے؟ انسان اسم جنس ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے مساوی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد انسان کے آخر کا جو نون ہے وہ نون زائدہ ہے، سب نے اس کو مانا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن کس کلمے سے مشتق ہوا ہے اس میں اختلاف ہے۔ کہاں سے نکلا ہے یہ؟ بصریون آن را مشتق از انس، انس یعنی خو گرفتن الفت یافتن میدانن،
اہل بصرہ کا کہنا ہے کہ یہ انس سے مشتق ہوا ہے، جس کے معنی ہے خوب گرفتن و الفت یافتن. سمجھ رہے ہیں؟ محبت اور چاہت پیدا کرنا، انس فرانسی سے انس ہو گیا ہے. انس ہو گیا یعنی الفت ہو گئی ہے، اس کی چاہت دل میں آ گئی ہے. ٹھیک مولانا؟ تو انسان کس سے بنا ہے؟ ان سے. کس نے کہا؟ بصریون نے کہا ہے. بنابراین انسان گویند زیرہ بے تنہائی نمی تمانا زندگی. اب سوال یہ ہوگا کہ جب ان سے نکلا ہے انسان، یہ کیوں انسان کو انسان کہا جاتا ہے؟ کہا اس لیے کہ انسان تنہا اور اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا. محبت اکیلے میں تو نہیں ہو سکتی نا، کوئی ہونا چاہیے جسے محبت ہو. تو انسان کلمہ ان سے نکلا ہے، اور انسان کو انسان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا. ونیز میں ہر چیز ان سخوں میں گرا. دوسری چیز، جس چیز کو دیکھتا ہے اسی کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جاتی. گھر دیکھا، گھر سے محبت ہو گئی. باغات دیکھے، اس سے محبت ہو گئی. زمین جائیداد دیکھے، اس سے محبت ہو گئی. ہے نا؟ جس چیز پہ نظر ڈالتا ہے انسان ایسی تھوڑی گرفتا ہے. ہاں، انسان کو انسان، ایک تو یہ انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اکیلے اور تنہا زندگی نہیں گزار سکتا. اس لیے کہ یہ جس چیز کو دیکھتا ہے اسی سے محبت کرنے لگتا ہے، اسی کی چاہت دل میں آ جاتی ہے. وبنا بر ان قول حمزہ انسان اصلی ہے. اس قول کی بنیاد پر جنہوں نے انسان کو ان سے مشتق مانا ہے، ان کے یہاں انسان کا جو حمزہ ہے وہ حمزہ اصلی ہے. دو چیزوں میں نون کے بارے میں کیا ہے مولانا نظریہ؟ آخر کا نون کیا ہے؟ زائدہ ہے، سب نے مانا ہے. ٹھیک. اب جو ابتدا میں حمزہ ہے، حمزہ کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کا بصریون نے کہا کہ ان سے نکلا ہوا ہے. جب ان سے مانیں گے تو حمزہ کیا ہوگا؟ اس کا اصلی ہوگا. وزن آن فعلانس، اور اس کا وزن کیا ہے مولانا؟ در مقابلے قول بصریون، بصریوں کے قول اور نظریے کے مقابلے میں کوفیوں کا نظریہ ہے. یہ ہمیشہ آپ نحو وغیرہ میں جو ہے کوفیوں اور بصریوں میں اختلاف آپ کو ملے گا. ہاں، یہ بصریوں کا ابھی تک نظریہ پڑھ رہے تھے. اب بصریوں کے نظریے کے مقابلے میں کوفیوں کا نظریہ ہے. کوفی کہتے ہیں کہ یہ ان سے نہیں، نسیان سے لیا گیا ہے، نسیان سے بنا ہے. انسان کس سے بنا ہے مولانا؟ نسیان یعنی فراموش کرنے والا، بھولنے والا. اب سوال یہ ہے کہ نسیان سے لیا گیا ہے، نسیان سے انسان بنا ہے، کیوں آخر؟ کہ بنابر ان قول چل فراموش کا رس و عہد و پیمان خود را فراموش می کند انسان نامی دیار. خوفیوں کا کہنا ہے کہ انسان نسیان سے بنا ہے، اور انسان کو انسان کہے جانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ فراموش کار ہے، بھول جاتا ہے. عہد و پیمان کرتا ہے تو اسے یاد نہیں رہتا. پہلا انسان جو بنایا گیا حضرت آدم علیہ السلام، اللہ نے جنت میں عہد و پیمان لے کر کے بھیجا تھا کہ جاؤ یہ سب کچھ کھانا پینا ہے. ایک درخت سے منع کر دیا، لیکن عہد و پیمان توڑ دیا، بھول گئے کہ کسی نے منع کیا ہے نا؟ بھول گئے کہ اللہ نے منع کیا ہے. تو انسان چونکہ فراموش کار ہے، بھولنے والا ہے، اپنے عہد و پیمان کو بھول جاتا ہے، چاہے وہ خدا کے ساتھ ہو، خصوصاً خدا کے ساتھ. اگر ہر انسان کو خدا کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان یاد ہوں تو کوئی معصیت نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے، کوئی واجب نہ چھوڑے، کوئی حرام انجام نہ دے. لیکن بھول جاتا ہے تو پیمان. تو چونکہ فراموش کار ہے، نسیان کرنے والا ہے،
عہد و پیمان کر کے بھول جانے والا ہے، اسی لیے اس کو انسان کہا جاتا ہے۔ بر اساس ان قول، کلمہ انسان بر وزن افعانس، اس قول کی بنیاد پر انسان بر وزن افعان ہوگا، وہ حمزہ زائد مباشر، دیکھیں اب فرق ہو گیا۔ بصری جون کا کہنا تھا کہ انسان کے ابتدا میں جو حمزہ ہے وہ اصلی ہے، لیکن کوفیوں کے نزدیک انسان کا حمزہ کیا ہوگا مولانا؟ زائدہ۔ بدر اصل بر وزن افعلان انسیان بودے، اور یہ اصل میں بر وزن افعلان یعنی انسیان تھا کہ یا آن حذف گردید، کہ جو الف سے پہلے یا تھی وہ حذف ہو گئی۔ انسان یہ کیسے یا حذف ہو گئی، کیسے پتا آپ کو یا حذف ہوئی ہے؟ کہنے کہ لذا در تصغیر انسان انسیان گفتے می شبہ، یعنی جب تصغیر بنائی جاتی ہے اس کی تو یا کو پلٹایا جاتا ہے، انسیان تصغیر اس کی بنتی ہے، یا انسیان، انسیان ہے نا، یا آتی ہے۔ وَإِنْ یائے کی در تصغیر آورد می شود، مراد یائے دوم است، کہنے کہ بھائی تصغیر میں تو ایسے ہی ایک یا لائی جاتی ہے جس کو یا تصغیر کہا جاتا ہے۔ کہا کہ جو تصغیر والی یا ہے وہ دوسری والی یا ہے، انہیں سیان، سمجھ رہے کیا ہے؟ انہیں سیان، یہ آتا ہے تصغیر، تو دو یا ہے، ایک نون کے بعد ہے دوسرے حرف کے بعد۔ وَإِنْ یائے کی در تصغیر آورد می شود، مراد یا دوم ہمون یائے کی در انسیان بود حذف گردیدے، کہنے کہ یہ جو دوسری والی یا ہے وہ یا تصغیر ہے، سمجھ رہے؟ پہلی والی جو یا ہے نون کے بعد والی، کیونکہ حرف دوم کے بعد یا تصغیر کو لایا جاتا ہے۔ یا تصغیر کہاں آتی ہے مولانا؟ حرف دوم کے حرف اول کو مضمون کر دیا جاتا ہے، حرف دوم کو فتحہ دے دیا جاتا ہے، اس کے بعد یا ساکن کو لایا جاتا ہے، وہی یا ساکن یا تصغیر کہلاتی ہے۔ تو دوسری والی جو یا ہے وہ یہ وہی یا ہے کہ جو انسیان میں تھی، حذف ہو گئی تھی، اب تصغیر بناتے وقت اس کو واپس لائے ہیں۔ ٹھیک واضح ہوا؟ تو فرق کیا ہوا بصریوں اور کوفیوں کے نظریے میں؟ حمزے کا فرق ایک، دوسرے مادہ اشتقاق میں فرق ہے۔ کیا ہے؟ مادہ اشتقاق میں فرق ہے۔ بصریوں کا کہنا ہے کہ انسان انس سے لیا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں، جس کے معنی ہے چاہنے کے، محبت کرنے کے، الفت کرنے کے، اور اسی بنیاد پر انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، کوئی محبت کرنے والا کوئی ہونا چاہیے جس سے یہ الفت رکھے۔ ٹھیک، دوسرے یہ جو چیز دیکھتا ہے اس سے انس اختیار کر لیتا ہے، اس کو الفت اور محبت دل میں آ جاتی ہے۔ ان کے کوفیوں کے نظریے کے مطابق انسان میں جو حمزہ ہے وہ حمزہ اصل ہے، حمزہ اصلی ہے، ٹھیک۔ لیکن کوفیوں کا کہنا ہے کہ انسان انس سے نہیں بلکہ نسیان سے لیا گیا ہے، نسیان سے بنا، جس کے معنی ہوتے ہیں فراموش کرنا، بھول جانا۔ انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ فراموش کار ہے، عہد و پیمان کرتا ہے تو بھول جاتا ہے، اسے یاد نہیں رہتا۔ اور کوفیوں کے نزدیک انسان کا جو حمزہ ہے وہ حمزہ زائدہ ہے، اور ہاں جی انسیان اصل میں تھا، یہ کیا تھا؟ انسیان اصل میں تھا، یا حذف ہو گئی ہو گیا انسان۔ سمجھ کیسے پتا کہ ایک یا تھی جو حذف ہو گئی؟ کہا اب اس کی تصویر دیکھ لو، اس کی تصویر آتی ہے اونئی سیان، کیا آتی مولانا؟ اونئی سیان آتی ہے اس کی تصغیر،
ٹھیک، پہلی والی جو یا ہے وہ یا تصغیر ہے، دوسری والی یا کہاں سے آئی بھائی؟ انسان کی تصغیر جب آپ نے انیسیان بنائی تو دوسری والی یا کہاں سے آئی؟ ہاں، کیونکہ یہ وہی یا ہے جو حذف ہوئی تھی آپ تصغیر بناتے وقت پلٹ گیا۔ چلو یہ ہو گیا آپ کے نا، اور اس کے بعد کیا ہے مولانا؟ سعا، سعا فعل ماضی ہے، پہلا صیغہ ہے انجام داد، سمجھے، اس نے انجام دیا، اس نے کیا، کوشش کرد، اس نے کوشش کی، فعل ماضی الثلاثی مجرد و متعدی یک مفعولی است، سمجھ رہے، یہ بھی متعدی ہے اور ایک مفعولی ہے، ما، اور اس کے بعد ما سعا، اس کے بعد برزت، ظاہر شد، ظاہر ہوا، آشکار ہوا، سامنے آیا، فعل ماضی مجہول، اسباب تفعیل برز یبرز تبریز، ہے مولانا، اسباب تفعیل ہے، برز کیا ہے؟ معروف ہے، برز مجہول ہے، برز برزا برزو برزت، ٹھیک ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ومصدرش تبریز، برزت کا مصدر کیا ہے مولانا؟ تبریز، کیا ہے؟ تبریز، بے معنی ہے ظاہر کردن، ظاہر کرنا، روشن کرنا، آشکار و نمایاں نمودن، انسان ہے نا، آشکار کر دینا، نمایاں کر دینا، ظاہر کر دینا انسان، ودر ان باب متعدی ایک مفعولی ہے، اس باب میں اگر ہے باب تفعیل سے اگر ہے یہ تو ایک مفعولی ہوگا، مصدر ثلاثی مجرد ان تفعیل، کیا ہے مولانا؟ ثلاثی مزید کا باب ہے، تو پھر ثلاثی مجرد کیا ہے اس کا مصدر تبریز کا؟ بر، کیا ہے؟ برز، کیا ہے مولانا؟ برز، آشکار شد، ظاہر شد، راغب گوید بقتال و جنگیدن، مبارزی گوید زیرا مبارزه عبارت از ظاهر شدن دو حریف در مقابل یکدیگر در میدان کارزار، راغب جو عربی کلمات کے دانشمند ہیں اور جنہوں نے خصوصاً قرآنی کلمات کے معانی کو بیان کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ قتال کرنا، جنگ کرنا، جہاد کرنے کو مبارزہ کہا جاتا ہے، لڑنے کو اور قتال کو مبارزہ کہا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ مبارزہ یعنی میدان کارزار میں ایک دوسرے حریف کا، ایک دوسرے دشمن کا آمنے سامنے آ جانا، ظاہر ہو جانا، کیونکہ میدان کارزار میں دشمن ظاہر ہو جاتا ہے کون ہے، اسی لیے اس کو مبارزہ زیرا مبارزے عبارت ہے، کیونکہ مبارزہ کہا جاتا ہے ظاہر شدن دو حریف در مقابل یک دیگر، ایک دوسرے کے مقابلے میں دشمن کا ظاہر ہو جانا، در میدان کارزار، میدان جنگ میں، میدان جنگ میں دو دشمن کیا ہے؟ ظاہر ہو جاتے ہیں، آمنے سامنے آ جاتے ہیں، اسی لیے اس کو مبارزہ کہا جاتا ہے۔ رہنے دے، کافی باقی چاہیے، چلو